کہتے ہیں کہ حلال کا ایک نوالا حرام کی پیٹ بھر کے کھانے سے بہتر ہے۔ حلال میں برکت ہوتی ہے اور بہت سے دوسرے قول ہیں اور باتیں ہم روز سنتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم آزماتے نہیں یا ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہم کو حلال کی برکت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا، نہ ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے۔ وہ رب ہمیں حلال رزق کمانے کا، کھانے کا اور تقسیم کرنے کے نعمت سے نواز رہا ہے۔ ہم ہمیشہ زیادہ کے تگدو میں بڑی بڑی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم گھوڑے بن گئے ہیں، ریس کے گھوڑے جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہم حلال و حرام کی تمیز کو بھول کر اپنے اہل عیال کو آگ میں دھکیل رہے ہیں اور گلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بدتمیز، آوارہ اور خیانت دار بنتے جا رہے ہیں۔ جب سے پردیس میں قدم رکھا، جب سے پردیسیوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملا، ایک بات بہت زیادہ سنی جس نے نا امید بھی بہت کیا اور پریشان بھی۔ کبھی کبھی تو گھنٹوں سوچنے کے بعد بھی دل کو سکون نامی چیز نصیب نہیں ہوتی جب سنتے ہیں کہ پردیسی کو آخر میں بوڑھی بیوی اور نافرمان اولاد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ جملہ اتنی دفعہ سنا کہ جب بھی بچے گھر میں معمولی سا بھی شرارت کرتے ہیں تو ایک دم سے آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے اور دل و دماغ انجان وسوسوں اور بے نام تعبیروں میں گھر جاتے ہیں۔ میں سڑک کنارے کھڑا ہو کے ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا، بہت تھکا ہوا تھا اور جلد سے جلد اپنے روم میں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ سب ٹیکسی والوں کو معلوم تھا کہ یہاں وہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ٹیکسی والے اس حساب سے کرایہ مانگ رہے تھے۔ میں 2-3 گاڑیوں کو چھوڑ چکا تھا، بدن تھکن سے چور تھا اور دماغ شور سے پھٹنے کے قریب تھا کہ ایک 60 سالہ ٹیکسی ڈرائیور بابا روک کے بولا، ہاں بیٹا کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنی جگہ کا نام بتایا اور وہ ماشاءاللہ مناسب دام بتا کے مجھے حیران کر گیا۔ میں حیران تھا کہ کیوں بابا جی نے مناسب کرایہ مانگا۔ میں سمجھا شاید نیا ہو یہاں پر یا پھر صبح سے کوئی سواری نہیں ملی ہوگی، اس لیے بابا جی سے ایک سانس میں 2-3 سوال کر ڈالے۔ بابا جی کیا نئے ہو اس فیلڈ میں یا صبح سے کوئی سواری نہیں ملی یا اس جگہ جا رہے ہو جہاں مجھے جانا ہے؟ بابا جی میری طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولے، کیوں بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا، بابا جی تقریباً 10-15 منٹ سے یہاں میں کھڑا ہوں، جو بھی گاڑی آتی ہے دگنا کرایہ بتا کے چلی جاتی ہے اور آپ نے… وہ میری طرف دیکھ کر بولا، بیٹا 32 سال ہو گئے مجھے پردیس میں ٹیکسی چلاتے ہوئے، اب الحمدللہ فائنل ایگزٹ پہ جا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ان 32 سالوں میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی نہ خود کھایا اور نہ بچوں کو کھلایا۔ زندگی میں آزمائش، تکالیف، امتحان بہت آئے، لیکن میں حلال کمانے اور کھانے پر مستقیم رہا۔ زندگی بہت تکلیف کے ساتھ گزاری، لیکن الحمدللہ اللہ نے بہت برکت ڈالی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیسی برکت بابا؟ 32 سال آپ گھر سے بچوں سے دور رہے ہو اور آپ جب جا رہے ہو تو نہ تو کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ ہی کوئی زمین و جائیداد، تو برکت کیسی؟ وہ بہت ہی مشفقانہ لہجے میں بولے، حلال کی برکت اللہ نے میری اولاد میں ڈالی ہے۔ حلال کھانے کی بدولت الحمدللہ 32 سالہ پردیس کے باوجود بھی میرے بچے صوم و صلوات کے پابند ہیں، علماء کی مجالس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور معاشی طور پر کامیاب اور خوشحال ہیں۔ الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں، بڑا والا یہاں پردیس میں سیٹ ہو گیا ہے۔ وہ ہر روز مجھ سے درخواست کرتا ہے کہ بابا بس کرو، اب آ جاؤ، اب میں کماؤں گا، تم آرام سے گھر میں بیٹھ کے کھاؤ۔ درمیان والا BDS ڈاکٹر اور چھوٹا MBBS کر کے فارغ ہو چکا ہے اور بس یہی ایک بات روز دہراتے ہیں کہ بابا بس کرو، آ جاؤ، باقی زندگی آرام سے اللہ کی عبادت میں گزارو۔ میں نے کہا، پر حاجی صاحب میں نے تو سنا کہ پردیسی کے بچے اکثر آوارہ، بدنام اور بد کردار ہوتے ہیں، آپ پر یہ احسان، یہ نعمت، یہ مہربانی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا، بیٹا ہمیشہ حلال رزق بچوں کو کھلایا کرو، یہ اپنے رب کی تابعداری اور آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ میں اپنے منزل مقصود پر پہنچ چکا تھا۔ بابا نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور میں اپنا تھکن، اپنی بے آرامی بھول کے بہت دیر تک بابا جی سے باتیں کرتا رہا۔ اگر وہ بھی آج کہیں یہ میری بات سن رہے ہوں تو میں ان سے بھی اس دن لیٹ کرنے، ان کا زیادہ وقت لینے پر ان سے معافی چاہتا ہوں۔
بابا جی تو یہ باتیں کر کے چلا گیا لیکن مجھے سوچ میں مبتلا کر گیا۔ مجھے وہ سب باتیں، وہ کہاوتیں یاد آنے لگیں جو اکثر میں پردیسیوں کی محافل و مجالس میں سنتا رہا۔ وہ مجھے غور و فکر پر مجبور کر گیا۔ میں دل ہی دل میں لوگوں کی زندگیوں کا محاسبہ کرنے لگا اور یہ بات، یہ راز دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس نے بھی اپنے اہل و عیال کو حلال کھلایا وہ دنیا میں عزت دار اور آخرت میں پرہیزگار بن کر رہا۔ اللہ کے سب نعمتوں میں حلال کھانے، کمانے اور حلال سے دیکھنے، حلال سننے اور حلال زندگی گزارنے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور بدلوں میں سب سے اچھا بدلہ حلال کا ہے، اور برکات میں سب سے بڑی برکت حلال کمانے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔